إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے آج اس خطبے میں بیان کرنی تھی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان اللہ عز وجل کرہ لکم، اللہ تعالیٰ کو یہ 3 باتیں تمہارے لیے ناپسند ہیں. کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کا ناپسند کرنا اس چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے، اس کام کے نہ کرنے کی دلیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یا کسی کام سے جب منع کرتا ہے تو وہ اس کام کے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو پسند کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ان 3 یا 4 یا 5 یا جن کاموں کو بھی پسند کیا گیا ہے وہ کام اس نے کرنے ہیں. یہ کام اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ کام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی بارگاہ الہی میں پسندیدہ کام ہی شمار ہوتے ہیں. بات لمبی نہ ہو، وقت پہلے ہی موسم کی خرابی کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، وقت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. یہ 3 باتیں، یہ 3 معاملے، ان کا تعلق میرے اور آپ کی سکون دہ زندگی کے ساتھ. جتنا آپ ان 3 چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. آپ کو اپنی ذات میں اطمینان نصیب ہوگا. آپ کو ذہنی جو ٹینشن ہے، ذہنی جو امراض لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان امراض سے آپ کو صحت یابی عطا فرما دے گا. چونکہ ماحول ہے ان چیزوں کا، انہی باتوں کی وجہ سے میں اور آپ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا آہستہ آہستہ بہت ضروری ہے. جو حدیث ہماری شرح میں جاری تھی، ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے چیز تمہارے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور بارگاہ الہی میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ان میں 3 چیزوں میں پہلی چیز ہے قیل وقال. یہ قیل اور قال اس کی جو عربی گرامر کے حساب سے تفسیر اور تعبیر ہے اس کا وقت نہیں ہے. سادے سے الفاظ میں ہمارے اردو زبان میں اس کا سادہ سا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ انسان ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے.
قیل اور قال، وہ گفتگو کہے بھی اور گفتگو سنے بھی۔ کون سی گفتگو کہے، اپنی زبان سے کون سا کلام کہے، اور کون سا کلام سنے۔ یہ ہمارا جو دور چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ بہت تیز دور ہے۔ سوشل میڈیا، آپ کے موبائل، آپ کے کنیکشن، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط اتنے تیز ہیں کہ خبریں پل کی پل ایک دم ادھر سے ادھر جاتی ہیں اور ایک افراتفری مچا دیتی ہیں۔ جتنا ان خبروں نے اور ان خبروں پر ان کے پھیلنے نے اور جتنا ہمارے ان خبروں کے اوپر تبصرے نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، اتنا حقیقت میں وہ چیز ہوتی بھی نہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے معاملے کو پیش کیا جاتا ہے اخبارات میں، ملک کی ہماری خبریں، دنیا کی خبریں، معاملات کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی اس طرح سے حقیقت نہیں۔ مجھے کسی بھی چیز میں اگر گفتگو کرنی ہے، قیل اور قال، کسی بھی چیز میں گفتگو کرنی ہے یا کسی بھی چیز کو سننا ہے، ان چیزوں کے چند اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت نے ہمیں دیے، جو ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے، ان چیزوں کے حساب سے آپ اس مضمون کو طے کیجیے۔ میں نے جس چیز میں گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے کیا مجھے اس چیز کا پوری طرح سے علم ہے، میں جانتا ہوں اس بات کی حقیقت کو، کیونکہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور جتنا جھوٹ اس ذرائع ابلاغ کے اندر موجود ہے، اتنا شاید آج سے پہلے کبھی انسانی تاریخ نے دیکھا ہو۔ کوئی حقیقت نہیں ہوتی چیزوں کی، اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، سوائے اس ایک خبر کے پھیلانے کے بعد لوگوں میں ایک افراتفری، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا، لوگوں کو گالم گلوچ میں ملوث کرنا، لوگوں کے ذریعے سے فساد برپا کروانا، یا لوگوں کا حقیقی جانی اور مالی نقصان بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے جھوٹی خبروں کی بنیاد پر۔ میں اس خبر پر یقین کرتا ہوں، میرے ذرائع علم کیا ہے جس مسئلے میں میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ چاہے آپ کا سیاسی مسئلہ ہو، وہ چاہے آپ کا معاشی مسئلہ ہو، وہ سماجی مسئلہ ہو، وہ خاندانی مسئلہ ہو، وہ گھریلو مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے سے وہ چیز تعلق رکھتی ہو، دین کے معاملے میں بات آگے آ رہی ہے، اس لیے دین کو میں الگ سے ذکر کروں گا۔ یہ تو قیل اور قال صرف دنیا کے مسئلے میں، کہ دنیاوی امور کے اندر انسان لا علم ہو کر کسی چیز پر گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ کو علم بھی آ گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، آپ کو اپنی آنکھوں سے پتہ بھی چل گیا کہ یہ چیز یقینی ہے، آپ نے اپنے کانوں سے سنا، آپ کے پاس علم ہے، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بات کو کہنے سے پہلے، اپنی زبان پر لانے سے پہلے انسان دو چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یہ دیکھ لے کہ اس کے کلمات ادا کرنے کے بعد یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ گفتگو ابھی اور آگے مستقبل دونوں اعتبار سے خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے اپنے لیے، معاشرے کے لیے، اس کی آخرت کے لیے۔ اگر ہے تو بات کر دیں، اور اگر کہیں کوئی اس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بہتر ہے کہ وہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ ایک انسان اپنی آنکھوں سے ایک گناہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک گناہ کو ہوتا ہوا دیکھا، بدکاری، پھر وہ اس گناہ کے متعلق گفتگو کر کے کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور وہ اس پر چار گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس علم ہے، یہ تو پہلی بات تو ہوتی ہے، علم نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، اس نے سنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اکثر معلومات کا مدار انہیں چیزوں کے گھوم رہا ہوتا ہے، ہوائی باتیں، ہوائی تبصرے، جن چیزوں کا بوجھ کل قیامت کے دن شاید میں اٹھا بھی نہ پاؤں۔ کتنا آسان ہے کسی کو زانی کہہ دینا، کتنا آسان ہے کسی کو بدکار کہہ دینا، کتنا آسان ہے کسی کو چور کہہ دینا، کتنا آسان ہے کسی پر کوئی الزام لگا دینا۔ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان گفتگو نہ کرے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذرائع، اپنے حواس، یہ جو پانچ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ظاہری اور ایک باطنی، ان سے آپ کو علم حاصل ہوا ہو، اور پھر آپ نے اس علم کے ذریعے سے کوئی بات کہی ہے۔ علم آ جانے کے بعد بھی ایک انسان نے دیکھ لیا، سن لیا، اس کے باوجود بھی اگر خیر نہیں ہے تو انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس خاص طور سے عزت کے معاملے میں کسی کی اگر اس نے بات کی اور چار گواہ نہ لائے تو قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ اس آدمی کو 80 کوڑے لگیں گے، اگرچہ وہ گناہ ہوا ہے، اس انسان نے ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اس گناہ کے متعلق یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ اس گفتگو کرنے میں خیر نہیں ہے. خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، معاشرے کی اصلاح کس میں، یہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے قوانین طے نہیں کریں گے. یہ رب العالمین کی بنائی ہوئی شریعت، نازل کردہ شریعت، یہ مجھے بتائے گی کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں خیر نہیں. ان اصولوں کے تحت انسان کو گفتگو کرنی چاہیے. فلیقل خیرا او لیصمت. اور اسی طریقے سے انسان اپنے ذرائع علم کے حوالے سے بھی لا یعنی ہو جائے، لا یبالی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے. ہر چیز میرے مقصد کی نہیں ہے، ہر چیز میرے بولنے کی نہیں ہے، ہر چیز پر میرا تبصرہ درست نہیں. ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کس طرح سے تباہ ہو رہی ہے، معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں، ملک کی سطح کے معاملات میرے اور آپ کے تبصروں سے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے باتیں کرنے سے حل نہیں ہوں گے. سوشل میڈیا پہ میسج کرنے سے، سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ چلانے سے حل نہیں ہوں گے. ابھی کل پرسوں کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ اللہ کے لیے سوشل میڈیا پہ غزہ کے لیے آواز اٹھائے. میرے دل میں آیا کہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے اگر مسئلے حل ہو جاتے جس انداز میں ہمارے اٹھائی جاتے تو جہاد وہاد اور یہ سب باتیں فضول ہو جاتی. یہ تو انسان کا گھر بیٹھے سکون سے جنت مل جاتی اس کو. سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو عملی کام کرنے کے حقیقت پسندانہ زندگی کے اندر واپس آئیے، ان خوابوں کی زندگی سے، اس ڈیجیٹل لائف سے اپنی زندگی کو باہر نکالیے، اس قیلہ اور قال سے باہر لے کر آئیے. سننے، دیکھنے اور بولنے کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں رکھی ہیں. اللہ کا قرآن ہے، دینی علوم ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، دینی احکامات ہیں. آپ کے اپنے جو جائز مباح کلام چیزیں دیکھنا سننا آپ کے لیے جائز ہو، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ سن سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کے ساتھ یہ بڑا گہرا، بہت تفصیلی مضمون ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ آج گفتگو رہ جائے گی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ آپ کی سماعت بھی، آپ کی بصارت بھی، آپ کا دل بھی، یہ تلقی جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں، جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی آپ سے سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی سوال ہونا ہے. پھر جس مسئلے میں میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اگر حقیقت بھی ہے، 100% درست بھی ہے، تب بھی شریعت مجھے اصول دیتی ہے بولنے سے پہلے توڑ لو، بولنے سے پہلے دیکھ لو، سمجھ لو. بولنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ دنیا یا آخرت میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ جملے تمہارے معاشرے کے فساد پر جا کر منتج نہ ہو. مومن پوری طرح سے ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر بولتا ہے. اسی لیے قیادتیں عام لوگوں کو نہیں دی جایا کرتی. قیادت جو ہوتی، لیڈرشپ، اور عام آدمی کو، جذباتی آدمی کو نہیں ملا کرتی. کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی بول پہلے دیتا ہے، کر پہلے دیتا ہے، سوچتا بعد میں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کو ہم نے ائمہ بنایا، لیڈر بنایا، قائد بنایا دین میں. لیکن یہ یہدون بامرنا، یہ ہمارے طریقے پر، ہمارے حکم پر، ہماری نازل کردہ باتوں کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. پھر ہم نے ان کو نیکیوں کے متعلق چیزیں بھی بتائیں کہ نیکیوں کے کام کیا ہے. ہر نیکی کا کام یہ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اسی نیکی کی طرح سے راغب کر کے چلاتے تھے. اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکہ اور قال ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مرض نفسیاتی ہے انسان کے اپنے لیے، پریشان کن، اس کے دماغ کو، اس کے سکون کو، اس کو اللہ سے دور کرنا، نا امیدی اس کے اندر پیدا کرنا، اپنی رب کی رحمت سے نا امید کر دینا، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے سے محروم کر دینا. یہ ٹھیل اور قال کے اندر جتنی گفتگو تبصرے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، لوگ قصدن جان بوجھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان خبروں پر یقین کرتے ہیں اور ایک تماشا بنتا چلا جاتا ہے. اور جھوٹ اس طریقے سے پھیل رہا ہے، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں اپنے ایمان کی حفاظت کی، کہ جو بات میں کہوں گا، جو لفظ میں اپنی زبان سے نکالوں گا، کل قیامت کے دن میں اس کا جواب دہ خود ہوں گا. میرے جواب کے لیے کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا. میرے جواب کے لیے کوئی میرے ماں باپ اٹھ کر میری تربیت کے لیے اٹھ کر نہیں، وہ اپنی تربیت کا، اپنے عمل کا جواب دے وہ خود ہوں گے. اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو تبصرہ میں کر رہا ہوں، اس کا جواب دے میں خود ہوں.
ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک خاتون کا مسئلہ چلا، وہ ایکسیڈنٹ والا، آپ کے سب کے علم میں ہوگا، کارساز روڈ۔ اس کے بعد ایک پوسٹ چلی ہوئی تھی کہ وہ کورٹ کے باہر وکٹری کا نشان بنا کر کھڑی ہوئی، آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ اور میں نے بہت سے سمجھدار عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ اس کو پیش کر کے انہوں نے اس پر حقیقت مان کے اس پر تبصرے بھی کیے۔ میں صرف مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ آگے آنے والا دور جو ابھی اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی، یہ جس مزاج سے آپ کو، جس انداز سے آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، آپ کو حقیقت میں اور دھوکے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ انسان پہچان نہیں پائے گا۔ یہ اس قدر پرفتن دور ہے، کسی بھی بات کی تصدیق، وہ دیکھنے میں تصویر بالکل حقیقی لگ رہی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں تھی، وہ اے آئی سے بنائی گئی ایک تصویر تھی۔ اور یہ چیز جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جو لوگ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، ان کے اپنے تبصرے ہیں کہ دنیا اس کے ذریعے سے کہاں تک پہنچے گی ہمیں خود کو اندازہ نہیں ہے، کس طریقے سے تباہ ہوگی۔ ایلن مسک کے نام سے جو ایک مشہور دنیا کے ارب پتی لوگوں میں یا دنیا کے نامور لوگوں کے اندر شامل ہے، مالدار لوگوں میں شامل ہے، اس کا اپنا خود کا تبصرہ ہے کہ دنیا یہ کس طریقے سے دنیا کو یہ چینج کرے گی، دنیا کہاں جا کر رکے گی ہمیں خود نہیں پتا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ ہر چیز میں میرا بولنا، ہر چیز میں میرا بات کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ سیدھی سی بات، آخری ایک فیصلہ کن بات یہ، اللہ کو یہ ناپسند ہے کیونکہ میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے فساد برپا کرتی ہے۔ یہ چیز معاشرے کو وہ نقصان پہنچاتی ہے کہ جس کا مجھے بعض اوقات علم بھی نہیں ہوتا کہ میرا ایک جملہ کس طریقے سے معاشرے میں فساد برپا کرے گا۔ تو اس لیے اس ایک بات کو اچھی طرح سے پہلے اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ بیان فرمائی، ان اللہ کریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، ان اللہ کریہ لکم ثلاثا، جس میں قیل اور قال ہے، وکثرت السؤال، اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا، کثرت کے ساتھ سوال کرنا۔ سوال عربی زبان میں، عربی گفتگو میں اردو کی طرح دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال وہ سوال بھی ہے جو انسان ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اور سوال وہ سوال بھی ہے جو انسان پوچھتا ہے معلومات کے لیے۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنا اس انسان کے لیے جائز ہے جس انسان کے پاس نہ موجودہ اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مال موجود ہو جس سے اس کی مسائل پورے ہو سکیں، اور نہ اس کے پاس موقع اور صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے پاس صلاحیت ہے، لَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً مِّنَ الْحَطَبِ، تمام میں سے ایک آدمی اٹھے اور جائے جنگل سے لکڑیاں کاٹے، جمع کرے، اس کو لا کر بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے اور کوئی اس سے جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے ممکن ہے وہ دے، ممکن ہے وہ منع کر دے۔ صحیح بخاری کی مسلم کی حدیث ہے۔ جس آدمی کے پاس صلاحیت ہو اور موقع ہو کمانے کا، وہ آدمی مانگے گا نہیں، جائز نہیں ہے شریعت کے لیے۔ اور اس کے پاس دوسری شرط اپنے ضرورت پورا کرنے کے لیے ما یکفی نہ ہو، جو اس کو کفایت کر جائے۔ یہ خیر الگ بہت تفصیلی مضمون ہے یہ بھی۔ اس کا دوسرا جز جو سوال کا ہے، جو آپ کو اس وقت سمجھانا ہے، دینی معاملے میں سوال کرنا، دنیاوی معاملے میں معلومات کے لیے۔ سوال کے بہت سارے اغراض ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ صرف جائز سوال وہ ہے جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے پوچھا تاکہ مجھے علم آ جائے۔ یہ علم کیوں آئے؟ شریعت کا اگر معاملہ ہے، دین کا اگر معاملہ ہے، یہ علم آ جائے تاکہ میں صحیح طور پر عمل کر سکوں۔ کسی معاملے میں کوئی تشنگی رہ گئی، جہالت باقی رہ گئی، وہ مزید معلومات کے لیے سوال کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر سوالات تعنتاً ہوتے ہیں، زیادہ تر سوالات علم کے حصول کے لیے نہیں، انسان کا مقصد اسے بتا رہا ہوتا ہے، اس کی نیت اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے سوال کیوں پوچھا ہے، وہ سوال کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے کرتے سائل کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن جواب دینا مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ علم چھپانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بڑی بیان کی۔ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ اس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو اور میں اس آدمی کو علم سے محروم رکھوں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی سوال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کثرت سوال،
بہت زیادہ سوال کرنا. صحابہ اکرام آپ عمومی احادیث میں دیکھیں گے صحابہ اکرام اپنا عمل بیان کرتے ہیں. ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آ جائے, کوئی دیہاتی آ جائے اور آ کر سوال کر لے اللہ کے نبی سے, کیونکہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے مسئلے میں سوال کرے. جس مسئلے میں مشہور و معروف مسئلہ ہے, اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا تھا. رباعی نماز تھی 4 رکعت والی. کچھ لوگ اٹھ کر چلے بھی گئے, ابو بکر اور عمر بھی اس محفل میں موجود تھے, ان سے بھی ضرورت نہ ہوئی کہ پوچھ سکیں. بالآخر ایک آدمی نے ذوالیدین کے نام سے اس نے ضرورت کی, اللہ کے نبی اتنا مسئلہ بتا دیجئے کہ نماز کم ہو گئی ہے, اب یہ 4 کے بجائے ہم 2 ہی پڑھیں گے, یہ آپ بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نماز کم ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پھر 2 رکعت پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا ایسے ہی ہے 2 ہوئی ہیں؟ صحابہ نے فرمایا جی 2 ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ بھول ہے, پھر یہ نماز کم نہیں ہوئی. آپ نے اٹھ کے 2 رکعت اور پڑھا اور سجدہ صاف کیا. یہ سوال معلومات کے لیے تھا کہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے, تاکہ آئندہ ہم اس نماز کو 2 رکعت ہی پڑھیں. کیونکہ یہ چیز انسان کا بلا وجہ تعنتاً سوال کرنا دین کو ایک مذاق اور تماشا بنا دیتا ہے. بے مقصد سوال, فضول اور لا یعنی ابحاث, جن چیزوں نے واقعی نہیں ہونا, جن چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے, ابھی ایک فردی سوال بنا کے اچھا یوں ہو تو پھر کیا کریں, یوں نہ ہو تو کیا. مسروق تابعی رحمہ اللہ, مشہور معروف تابعی ہیں, کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جا رہا تھا. راستے میں ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ یوں یوں ہو جائے تو کیا ہوگا. انہوں نے نوجوان سے پوچھا کیا ہے مسئلہ, ہو گیا اکانا ہاکا تھا, ہوا ہے یہ معاملہ. اس نے کہا نہیں ہوا نہیں ہے. کہا فعافنا, اگر ہوا نہیں ہے تو بابا ہمیں معاف کر دو, ہماری جان چھوڑو. ان چیزوں کے اندر, ان گفتگو کے اندر ہمیں پھنسا کر الجھا کر لا یعنی باتوں کے اندر انسان علم کی, دین کی, عمل کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر انسان اسی جدل میں پڑ جاتا ہے, اسی گفتگو مناظرے اور ابحاث کے اندر لگا رہتا ہے. ایک سوال ادھر بھی پوچھا, اس سے بھی پوچھا, تیسرے سے بھی پوچھا. بہت سے لوگ مزے لینے کے لیے بھی پوچھتے ہیں. اس کو پتا ہے یہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے, اس کو پرچی بیچ کر سوال جان بوجھ کے پوچھنا, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, جو باندھتا ہے اس کو بھی بھیجنا, بسم اللہ جہری سری کا مسئلہ. ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بار بار پوچھتے ہیں. مقصد علم نہیں ہوتا عام طور پہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, مقصد آپ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کو تفریح اور مذاق نہ بنائیں, ورنہ انسان عمل کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں. اس لیے حقیقت کی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو پیش کیجئے. اور یہی چیز حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اللہ کے من علامات اعراض اللہ عن العبد, یہ ایک علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے, اللہ اس بندے سے, اس بندے کو پسند نہیں کر رہے. اللہ کر یا لکم, اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو مشغول کر دے فیما لا یعنی, ان چیزوں میں جو بیکار اور فضول ہے. فضول گفتگو, فضول ابحاث, فضول تبصرے, فضول باتیں دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں. وہ دونوں چیزیں جو میں نے شروع میں گفتگو کی اور یہاں گفتگو کی, دونوں چیزوں کو ساتھ ملائیں. یہ اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے بندے سے ناراض ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے دور کیا ہوا, فضول قسم کی گفتگو کے اندر وہ لگا ہوا ہے, فضول باتیں کر رہا ہے, فضول تبصرے کر رہا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے, اپنے ذہنی سکون کے لیے, اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے, ان چیزوں میں اپنے آپ کو تھوڑی سی تربیت دینی پڑے گی. ایک دن میں یہ چیز نہیں آئے گی. یہ عادت جب کسی کی گھٹی میں پڑ جائے چھوٹتی نہیں ہے. بڑی اصلاح کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تربیت میں لے کر آئیں. ہر چیز میں گفتگو, ہر چیز میں بات, یہ چیز انسان کے اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کا اسلام بڑا بہترین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کی عمدگی اسی چیز میں ہے کہ انسان ہر معاملے میں, چاہے وہ دین کا ہو, دنیا کو, جس سے اس کا مقصد نہیں ہے, جس چیز سے اس کا لینا دینا نہیں ہے, جو چیز اس کے فائدے کی نہیں ہے, انسان اس کو چھوڑ دے. اور جو فائدہ مند چیز ہے, اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے, دعائیں ہیں, اللہ کی یاد ہے, انسان اس چیز میں اپنی زبان کو, اپنے ذہن کو مشغول کر لے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں سکون دے, ایمان والی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کو ناپسند ہے انسان مال کو ضائع کرے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اللہ کو عن اضاعۃ المال، انسان کا اپنے مال کو ضائع کرنا ناپسند ہے. جو بھی مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے اس حوالے سے مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا. یہ مال صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہے، یہ مال میرا اور آپ کا لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے. آپ کی اور میرے ماتحت مسئولیت میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ سب کچھ مال کے اندر، اس کے عام مفہوم کے اندر شامل ہے. ان چیزوں کو گناہوں میں خرچ کرنا، صرف کرنا، یہ ڈبل مصیبت ہے. ایک تو ضائع کیا، اوپر سے گناہ میں لگایا، جس کو تبذیر کہا جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور ان چیزوں کو فضول خرچ کر کے، یعنی گناہ میں نہیں لیکن جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ اسراف ہے. ان چیزوں کا خیال نہ رکھنا، سنبھال کر نہ رکھنا، اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا. کہیں شادی بیاہ میں آپ گئے ہیں اور وہاں پر بوفے سسٹم ہے، پلیٹ بھر کے نکال دیا، کھایا کتنا؟ تھوڑا سا، باقی کیا ہوا؟ یہ تبذیر بھی نہیں ہے، یہ اسراف بھی نہیں ہے، یہ مال کو ضائع سراسر اٹھ کے کچرے میں جائے گا. آپ کی مہمان نوازی کے لیے ایک میزبان نے آپ کی خدمت کے لیے چیز رکھی تھی، اس کو ضائع کر دیا. بعض لوگ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، وہاں پر جو آرڈر کیا جو بچا اس کے بعد وہ پھینک دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، پانی کا ایک قطرہ بھی بہنے نہیں دیتے فضول. اپنے نلکے کو بھی حساب کتاب سے کھولتے ہیں گھر میں. ہر چیز کو وہ اس مسئولیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ مال کو میں ضائع کر رہا ہوں. تو یہ تین چیزیں ہیں: گناہوں کے اندر مال کو خرچ کرنا، جائز معاملات میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، یا جو مال اللہ نے دیا ہے اس کا خیال نہ رکھنا. باتیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس موضوع کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت تھی، پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.